السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم، ہمارے آج کے اس درس میں اذان اور اقامت جو کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی، اقامت کی، جو تلقین کی، جو تعلیم دی، اس کو بیان کریں گے۔ گزشتہ درس میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ان کی طرف سے جو اذان کی مشروعیت اور اقامت کی مشروعیت کے جو کلمات تھے، اذان کے ڈبل اور اسی طرح اقامت کے سنگل ایک کلمہ پر مشتمل، اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کی، اقامت کی، تلقین کی حکم فرمایا، تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جو کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔ تو وہ روایت کیوں ہے کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس سکھایا، مجھ سے فرمایا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ یہی کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، رواہ مسلم۔ تو اس گویا کہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے جو کلمات ہیں بالترجیع، یعنی کہ ترجیح دوبارہ دہرانے کے ساتھ جو تعلیم فرمائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلے دونوں یہ چاروں کلمات کہہ لیے اور پھر فرمایا کہ دوبارہ ان چاروں کو دوبارہ سے ان کو دوبارہ کہو۔ تو پھر دوبارہ کے اس عمل کو جو ترجیع کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ بار بار ان کو لوٹا کر یا دوبارہ ان کو جو دہرا کر پڑھا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی سے روایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی 19 کلمے اور اقامت 17 کلمے سکھائے۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابو داود، سنن نسائی، مسند دارمی، سنن ابن ماجہ، ان تمام ائمہ کرام، ائمہ محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین جو تشریح فرماتے ہیں، شارحین، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوپر والی روایت میں اذان کے پورے 19 کلمے ہیں، کیونکہ شہادت کے چاروں کلمے اس میں مکرر آئے ہیں، دہرائی کے ساتھ آئے ہیں، اور اقامت میں 17 کلمے اس طرح ہوں گے کہ شہادت کے لیے مکرر نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی شہادت کے لیے جو کلمات ہیں اقامت میں وہ دوبارہ نہیں ہے، یعنی ترجیح کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے پھر یہ 4 کلمے کم ہو جائیں گے، اور قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ
2 کلموں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کمی اور بیشی کے بعد ان کی تعداد پوری 17 ہو جائے گی۔ اور اب یہ جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جو تلقین فرمائی، خود بنفس نفیس سکھائی، یہ واقعہ کب کا ہے؟ تو یہ واقعہ کے بارے میں شارحین نے فرمایا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھانے کا یہ واقعہ شوال سن 8 ہجری کا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اذان کی ابتداءً جو مشروعیت ہے، اقامت کی جو ابتداءً مشروعیت ہے، تو ابتدائی لحاظ سے اذان ڈبل کلمات پر مشتمل سکھائی گئی، تلقین کی گئی۔ اقامت سنگل یعنی ایک کلمے پر مشتمل، قد قامت الصلاۃ جو ڈبل تھا، باقی ایک اس پر مشتمل سکھائی گئی۔ اور 8 سال کے بعد یعنی 7 سال کے بعد سن 8 ہجری میں جب یہ اقامت سکھائی گئی تو پھر اس کو ڈبل کلمات کے ساتھ سکھایا گیا، اور اس کی تعداد پھر 17 ہو گئی، اور اقامت کی اور اذان کی جو کلمات کی تعداد ہے وہ 19 کلمے ہوگی ترجیح کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ ہے، تو اس سے ہٹ کر اذان وہی ڈبل ہی ہے، ترجیح کے ساتھ شہادتین نہیں ہے۔ تو جو آج اذان ہر جگہ پر دی جاتی ہے، جو معاشرے میں مسلم معاشرے میں اذان کی جاتی ہے روزانہ 5 مرتبہ، اور اقامت جو ہے اس میں ابتدائی طور پر ابتدائی مرحلے میں سنگل کلمات پر مشتمل، لیکن بعد میں 8 ہجری میں جب یہ سکھائی گئی اقامت تو اس کے ڈبل کلمات جو سکھائے گئے۔ اب ثابت تو ایک کلمات بھی ہیں، اور ثابت جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈبل کلمات بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا عمل جو ثابت ہو کمی اور بیشی کے ساتھ، کم تعداد میں بھی ثابت ہو، زیادہ تعداد میں بھی ثابت ہو، لیکن ترجیح زیادہ سے زیادہ کلمات، زیادہ ثواب، زیادہ فضیلت والے عمل کو ترجیح دینی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ثواب زیادہ ملے۔ اس لیے کم مقدار یا کم تعداد والے یا کم فضیلت والے یا اسی طرح کم ثواب والے عمل کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہیے، تو زیادہ ثواب والے عمل، زیادہ فائدے والے عمل کی طرف جانا چاہیے۔ اس لیے اقامت افضل جو ہے وہ ڈبل کلمات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔